بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آؤ مخارج سیکھیں آسان طریقے سے۔ ایپیسوڈ نمبر 2۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 1 کے اندر یعنی پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اصول مخارج کے بارے میں پڑھا تھا اور کچھ پوائنٹس بھی آپ کو لکھوائے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ لیں، لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہوا ہے۔ اس مخارج سیریز کو آپ نے پہلے سے دیکھنا ہے، تبھی جا کر آپ کو آنے والی کلاس سمجھ میں آ جائے گی۔ الحمدللہ۔ تو آج ہم شروعات کرنے والے ہیں حلقی مخارج سے۔ حلقی مخارج جو ہے یہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے؟ مخارج محققہ کے اندر۔ مخارج محققہ کہتے ہیں جو مخارج حلق، زبان اور ہونٹوں میں ہو۔ کس میں ہو؟ حلق، زبان اور ہونٹوں میں ہو۔ اس کو میں نے پہلے والی ایپیسوڈ کے اندر سمجھا دیا ہوا ہے، پہلے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، تبھی جا کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ حلق سے 3 مخارج ہیں۔ 3 مخارج کون کون سے ہیں؟ اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ میں پھر سے دہرا دیتی ہوں، پہلا اقصائے حلق، دوسرا وسط حلق، تیسرا ادنائے حلق۔ اقصائے حلق کہتے ہیں حلق کا نچلا والا حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ وسط حلق کہتے ہیں حلق کا بیچ والا حصہ یعنی درمیانی والا حصہ۔ ادنائے حلق کہتے ہیں جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے جو منہ کی جانب ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں جہاں سے 6 حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس کلاس کے اندر اقصائے حلق کی بات کرنے والے ہیں۔ تو اقصائے حلق کسے کہا جاتا ہے؟ اقصائے حلق کہتے ہیں نچلے والا حصہ کو، جیسا کہ آپ تصویر کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ جو نیچے والا حصہ ہے جو سینے کی طرف ہے اسے اقصائے حلق کہتے ہیں یعنی نچلے والا حصہ۔ اب اس جگہ سے 2 حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہا۔ اب حمزہ اور ہا پر فوکس کیجئے۔ سب سے پہلے حمزہ کو لیجئے۔ حمزہ کو ہم قرآن مجید کے اندر نہیں پڑھتے۔ حمزہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ہم ایسے پڑھتے ہیں حمزہ کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، تو الحمد کو جب شروع کرتے ہیں تو پہلے آواز کو دیکھیے، الحمدللہ الحمدللہ، اور یہ جو پہلے کی آواز نکلتی ہے یہ حمزہ ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام پڑھنے سے پہلے کی آواز آ رہی ہے، تو وہ جو کی آواز ہے وہ حمزہ ہے۔ اس کی ادائیگی کہاں سے ہے؟ حلق کے نچلے والے حصے سے۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ دوسری بات یہاں پر حمزہ کے متعلق بتا دیتی ہوں۔ حمزہ ساکنہ آپ نے قرآن مجید کے اندر دیکھا ہوگا۔ حمزہ ساکنہ جو ہے تقریباً 1150 مرتبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے، تقریباً ہر صفحے کے اندر آیا ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں حمزہ ساکنہ مل جاتا ہے۔ حمزہ ساکنہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سارے حمزہ ساکنہ ہیں، یعنی جس حمزہ کے اوپر سکون ہو، جزم ہو کو حمزہ ساکنہ کہا جاتا ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، اور حمزہ ساکنہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے اپنے ما قبل کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی پچھلے والے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو عام فہم مثال دوں، سورۃ الفیل، تو آپ میں سے کسی کو یاد ہوگی سورۃ الفیل کے آخر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، مَأْکُول ہم پڑھتے ہیں مأکول، جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم خالی میم زبر کو ہی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ میم اور حمزہ ساکنہ کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم حمزہ زبر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے مأکول۔ تو یہ معقول نہیں ہے، مأکول ہے۔ جیسا کہ دوسرا ایک لفظ ہے قرآن مجید کے اندر یأمرو، ہم یامرو نہیں پڑھتے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یأمرو، کیونکہ ہم حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں، اس الف کو نہیں پڑھتے۔ الف وہاں پر خالص سپورٹ کے لیے اس حمزہ ساکن
کے لیے، باقی اس کا کوئی کام نہیں، وہ خالی سپورٹ کے لیے ہے۔ ہم اس الف کو نہیں پڑھتے بلکہ اس کے اوپر کے حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں، جیسا کہ دوسرا لفظ ہے یأکلون۔ ہم یاکلون نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں یأکلون یأکلون۔ وہاں پر بھی ہم حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ جو ہے وہ آپ نے اور مختلف شکلوں میں دیکھا ہوگا، جیسا کہ واؤ کے اوپر آ گیا، یا کے اوپر آ گیا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ واؤ کے اوپر بھی چھوٹا سا حمزہ آ جاتا ہے۔ آپ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نیچے والے یا اور واؤ کو پڑھنا ہے یا اوپر والے حمزہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ یہ واؤ اور یا جو ہے جس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، یہ یا اور واؤ جو ہے خالی سپورٹ کے لیے ہوتی ہے۔ خالی کرسیاں ہیں کس کے لیے؟ اوپر والے حمزہ کے لیے، کیونکہ حمزہ جو ہے یہ بالکل چھوٹا سا ہے، یہ اپنے ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کیا لایا گیا ہے؟ کرسیوں کو لایا گیا ہے۔ دو کرسیاں رکھی گئی ہیں یا اور واؤ کے اوپر۔ جو چھوٹا حمزہ ہے اصل کام اس کا ہے، اصل کام اس سے لینا ہے، یعنی اس کو پڑھنا ہے۔ تو یا اور واؤ کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ حمزہ۔ تو ہم نے اوپر والے حمزہ کو پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسا میں آپ کو مثال دوں، قرآن مجید کے اندر ہم پڑھتے ہیں یؤمنون یؤمنون، اصل میں لفظ کیا ہے؟ یؤمنون۔ آپ واؤ کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں پڑھتے ہیں یؤمنون، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، کسی قاری سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ یؤمنون پڑھتا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ یؤمنون یؤمنون۔ جیسے مؤمنین مؤمنین، اصل میں مومنین دیکھے گا تو وہی، کیونکہ واؤ بھی ہے، کچھ لوگ پڑھیں گے مومنین، حالانکہ مومنین نہیں ہے، تو کیا ہے؟ مؤمنین مؤمنین۔ جیسے یا کے اوپر کہیں حمزہ آ گیا ہو تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جئتا، جیتا نہیں ہم پڑھیں گے، جئتا شئتا جئتا شئتا، تو ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں، یعنی ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تو اس حمزہ ساکنہ کی بھی جو آواز ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق کے نچلے والے حصے سے، یعنی اقصائے حلق سے حمزہ ادا ہو گیا ہے، چاہے وہ سمپل والا حمزہ ہو چاہے وہ حمزہ ساکنہ والا ہو۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، چاہے وہ حمزہ متحرک ہو چاہے وہ حمزہ ساکنہ ہو، تو وہ اس کی آواز جو ہے وہ اقصائے حلق سے نیچے والے حصے سے نکلے گی۔ امید کرتی ہوں حمزہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ہا کی جانب۔ اب ہا کا جو مخارج ہے، یعنی ہا کی جو ادائیگی ہے وہ اقصائے حلق سے ہے، یعنی حلق کے نچلے والے حصے سے جو ہے ہا بھی ادا ہوتا ہے۔ جب ہم ہا کو پڑھتے ہیں نا، تو ہا کو پڑھتے سمے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ نچلا والا پورشن ہے، یعنی نچلے والا حلق والا جو سائڈ ہے، تمام پورا کا پورا جو ہے وائبریٹ ہونے لگتا ہے، اندر ایک وائبریٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم ہا کو پڑھتے ہیں، جیسے ہا ہا ہا، حمزہ زبر ہا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو ایک وائبریٹ پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہا کو ادا کر رہے ہیں۔ ہا جو ہے یہ ایک باری آواز لگتی ہے، ہا ہا ہا، جیسے ذہب یہدی مہتدین، اہدنا انعمت علیہم ہم ہم۔ بس خیال رکھے کہیں ہم ہا کو ہا نہ پڑھ بیٹھیں۔ اگر آپ کہیں ہا کو ہا پڑھیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن مجید کے اندر غلطیاں کریں گے آپ، یعنی معنی کے اندر بھی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اگر آپ ہا کو ہا میں تبدیل کریں گے۔ کسی بھی حرف کا مخارج پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا حرف سے پہلے آپ نے کوئی متحرک لانا پڑتا ہے، تو اس حرف کا مخرج پتہ چلتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہا کا مخرج پتہ کرنا ہو تو ہم پہلے کسی کو لائیں گے، کسی متحرک کو لائیں گے، جیسے ہم حمزہ کو لایا گیا ہے، حمزہ زبر جہاں پر آپ رکے، جہاں پر آپ نے سٹاپ کیا وہاں پر ہا کا مخرج ہے، جیسے حمزہ زبر ہا حمزہ زیر ہا حمزہ پیش ہا جہاں پر آپ رک رہے ہیں وہاں پر ہا کی ادائیگی ہو گئی ہے، یعنی حلق کے نچلے والے حصے سے ادا ہو رہا ہے۔
مجھے امید ہے آپ کو حلقی مخارج میں سے اقصائے حلق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، بار بار مشق کرنی ہے۔ جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ جو نکل کر ادا ہوگا، اتنا ہی ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا اور یہ حروف اتنا ہی صحیح طریقے سے ادا ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم وسط حلق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ تب تک آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن میں رہیں، حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔